تلنگانہ ہائی کورٹ نے ضلع وقار آباد کے دام گنڈم محفوظ جنگلاتی علاقے میں انڈین نیوی کے انتہائی ویری لو کم فریکوینسی یعنی VLF فریکوینسی ریڈار اسٹیشن منصوبے کو آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم عدالت نے مفاد عامہ کی عرضی کو 6 ماہ تک زیر سماعت رکھتے ہوئے متبادل شجرکاری پیش رفت پر مسلسل نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہو کہ سیو دام گنڈم کی جانب سے دائر کردہ عرضی میں تقریباً 2900 ایکڑ محفوظ جنگلاتی زمین انڈین نیوی کو الاٹ کیے جانے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے نہایت واضح انداز میں کہا کہ منصوبے کی تکمیل پر کوئی حکم امتناع یعنی اسٹے عائد نہیں کیا جائے گا، یعنی بحریہ اپنے منصوبے پر بدستور کام جاری رکھ سکتی ہے اور انتظامی عمل میں کسی رکاوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سماعت کے دوران عدالت نے معاون عدالت وویک جین کی رپورٹ کو ریکارڈ پڑھ لیا، جنہوں نے ضلع وقار آباد کے تھپاپور اور ضلع رنگا ریڈی کے امنگل علاقوں میں شجرکاری کے مقامات کا معائنہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق لگائے گئے پودوں کی بقا کی شرح یعنی سروائیول ریٹ تقریباً 70 سے 80% کے درمیان رہی، جبکہ پودوں کی اوسط اونچائی 1 سے 1.5 میٹر اور بعض مقامات پر 3 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ عدالت نے ان نتائج کو مجموعی طور پر اطمینان بخش قرار دیا اور شجرکاری کے عمل کو مثبت پیش رفت سے ثابت کیا۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ منسٹری آف انوائرمنٹل فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی جانب سے جنگلاتی زمین کے استعمال میں تبدیلی کے لیے یعنی اسٹیج 1 کی منظوری 15 جنوری 2014 کو اور اسٹیج 2 کی منظوری 19 دسمبر 2017 کو مخصوص ماحولیاتی شرائط کے ساتھ دی جا چکی ہے، جس کے بعد اس منصوبے کو قانونی جواز حاصل ہوا۔ سرکاری حلف نامے کے مطابق مالی سال 2024-25 اور 2025-26 کے دوران مجموعی طور پر 9,16,196 پودے لگائے گئے، جن میں سے تقریباً 8,23,531 پودے زندہ ہیں۔ یوں مجموعی بقا کی شرح 89.88% رہی، جو ماحولیاتی منصوبوں کے معیار کے اعتبار سے قابل لحاظ اور حوصلہ افزا شرح سمجھی جا رہی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ تقریباً 92,665 سوکھ جانے والے پودوں کو آئندہ 2026-27 کے برسات کے موسم میں دوبارہ لگایا جائے گا تاکہ شجرکاری کے اہداف متاثر نہ ہوں۔ مستقبل کے منصوبوں میں 2026-27 کے دوران 552 ہیکٹر اور 2027-28 میں 29.50 ہیکٹر رقبے پر مزید شجرکاری، نیز 1778 ہیکٹر کمزور یا بنجر جنگلاتی زمین پر قدرتی افزائش نو یعنی اسسٹیڈ نیچرل ریجنریشن کا عمل شامل ہے، جس کا مقصد جنگلاتی توازن کو طویل مدت میں بحال رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے مرحلے پر سامنے آیا جب ترقیاتی منصوبوں اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن کا سوال محض ایک نظری بحث نہیں رہا، بلکہ ایک عملی اور حساس چیلنج کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ عدالت نے ایک طرف قومی سلامتی سے متعلق حساس منصوبے یعنی بحریہ کے انتہائی کم فریکوینسی ریڈار اسٹیشن کو آگے بڑھانے کی اجازت دی، تو دوسری طرف ماحولیات کے تحفظ کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے شجرکاری کے عمل کی مسلسل نگرانی کا واضح پیغام بھی دیا۔ قانونی ماہرین کے نزدیک عدالت کا یہ طرز عمل دراصل ترقی اور ماحولیات کے درمیان توازن کی ایک عملی مثال ہے، جہاں منصوبے کو روک دینے کے بجائے اس کی نگرانی، جواب دہی اور ماحولیاتی ذمہ داری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اب نگاہیں آئندہ 6 ماہ بعد ہونے والی سماعت پر مرکوز ہوں گی، جہاں عدالت یہ جائزہ لے گی کہ متبادل شجرکاری کے اہداف کس حد تک حاصل ہونے اور ماحولیاتی شرائط پر کس درجے میں حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہوا۔